مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفارتکار ہیں۔ مسعود خان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا آج نیوز سے گفتگو کے لیے۔ سر کیا کہیں گے، کیا تجزیہ پیش کریں گے اب جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ ایران پر اسرائیل نے پہلے حملہ کیا، اس کا جوابی حملہ، جوابی وار کرتا رہا، پھر امریکہ بیچ میں کودا، اب امریکہ کے ساتھ بھی براہ راست ایران نے جنگ چھیڑ دی ہے، چونکہ جو ان کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے تو اب وہاں بھی اس وقت فوجی ہنگامی اجلاس شروع ہو چکا ہے اور بڑی ہمت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے ایران اگر دیکھا جائے تو۔ ان حملوں کی توقع تھی یہ، چونکہ امریکہ کے حملوں کے بعد ایران کی قیادت نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جوابی حملے کریں گے اور خود اپنا وقت چنیں گے۔ انہوں نے یہ وقت چنا ہے اور قطر کے اوپر، عراق کے اوپر جیسے رپورٹس آ رہی ہیں انہوں نے حملے کیے ہیں۔ ابھی یہ اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہاں کیا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ قطر کی طرف سے اس حملے کی مذمت کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کا خدشہ تھا وہ ہو رہی ہے کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے۔ اور ابھی تک جو ہے خلیجی ریاستوں نے ایران کی حمایت کی تھی، بیانات دیے تھے ایران کی حمایت میں، اور اس کے بعد اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ ایران کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ کیسے جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہے کہیں نادانستہ طور پر وہ عربوں کے ساتھ جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ ایران نے جب حملے کیے تو اس نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ قطر کے عوام کے خلاف یہ حملہ نہیں ہے، یہ امریکی تنصیب کے اوپر حملہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے قطر اور عراق کے لوگ اسے مختلف انداز میں دیکھیں گے، اور اب جو ہے امریکہ کو اگلے قدم سوچنے ہیں۔ اس کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو کہ سفارتکاری سے اس جنگ کو ختم کرے، کسی طریقے سے بیچ بچاؤ کرے، اگر وہ خود پہل نہیں کر سکتا تو روس اور چین کو درمیان میں ڈالے یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا دوسرا راستہ اس کے پاس جنگ کا ہے کہ جوابی حملے کرے، کیونکہ یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت ہی حساس علاقہ ہے، اور یہ تو دو امریکی اڈوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، یہاں تقریباً 19 کے قریب اڈے ہیں، اور وہ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بالکل، مشرق وسطیٰ میں 19 سے زائد جو ہیں وہ امریکی فوجی اڈے جو ہیں موجود ہیں، 40,000 سے زائد فوجی مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک میں تعینات بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اپنی 40,000 کی جو فوجی دستہ ہے اسے مشکل میں ڈالے گا؟ دیکھیے، ان تمام افواج کا دفاع ان کے اوپر فرض ہے، اور اس میں وہ ہر قسم کا قدم اٹھائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ کیلکولیشنز کرنی پڑیں گی کہ جنگ کو کتنا پھیلایا جائے، کیونکہ جتنی جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے اسرائیل کی سلامتی خود خطرے میں پڑ رہی ہے۔ اسرائیل تباہ و برباد ہوا ہے، مکمل طور پر نہیں، جزوی طور پر ہی صحیح، لیکن اسرائیل جو ہے اسے ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے تباہی دیکھی ہے، اور وہ ویسے بھی جو ہے خطے میں تنہا ہے۔ تو اگر یہ جنگ کے شعلے اور بھڑک اٹھتے ہیں تو اسرائیل کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے، جو اس گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اور دوسری یہ ہے کہ امریکہ مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کے خلاف بغاوت تھی، کم از کم بہت سے حصوں میں، اگر پوری آبادی میں نہیں یا جو فیصلہ کرنے والوں میں نہیں تو ایک بہت آبادی کا بڑا حصہ یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ نہ کریں، کیونکہ یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی سرمایہ کے اعتبار سے اور امریکی جانوں کے اعتبار سے۔ ابھی یہ ہے کہ انہیں اپنے فوجیوں کا دفاع کرنا پڑے گا، کیونکہ ورنہ اگر فرض کیجئے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے اچھا مسعود صاحب، یہ بھی بات بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سب سے جو بڑا امریکی اڈا تھا ایئر بیس وہ قطر میں موجود تھا، جس پر ابھی حملہ ہوا ہے، اور ابھی دو جو ہے وہ امریکی اڈے سعودی عرب میں بھی موجود ہیں، اور اگر بات کی جائے دیگر علاوہ تو بحرین، کویت، سعودی عرب متحدہ عرب امارات، شام، اردن، مصر میں بھی جو ہے وہ ہوائی اڈے موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے یہ جو حملے کیے ہیں اس کے بعد اب کون سا اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگلے ٹارگٹ کے لیے وہ انتظار کریں گے، میرا خیال دیکھیں گے کہ امریکہ کی جوابی کارروائی کیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں تو پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جیسے اسرائیل کی طرف سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، ایران بھی جواب دیتا رہا ہے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے وار روم نے یا ان کی جو نیشنل سیکورٹی کونسل نے کیا فیصلہ کیے ہیں۔ اتنا تو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آبنائے ہرموز کو مسدود کیا جائے، اور اس کے اپنے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، معاشی بھی، عسکری بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے پوری جو ہے دنیا کی معیشت میں کساد بازاری کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کیا جائے۔ اب اس وقت جو ہے جو
لمحہ گزر رہا ہے اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ ان دو حملوں کے رد عمل میں کیا کرے گا. کیا وہ جنگ کو پھیلائے گا یا سفارتکاری کی طرف رجوع کرے گا؟ اگر سفارتکاری کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے تو یہ جنگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. آپ نے بھی، آپ کے ذرائع ابلاغ نے یا پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے، دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے یہ متنبع کیا ہے کہ اگر اس جنگ کو سفارتی ذرائع سے نہ روکا گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم میں، اور تیسری جنگ عظیم بھی ایسی ہولناک جنگ کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو، میں تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا مسعود صاحب، جیسے آپ نے سفارتی ذرائع کی بات کی کہ سفارتی ذرائع سے اس جنگ کو روکنا چاہیے اور ایسا ہونا بھی چاہیے سر، پوری دنیا کے لیے یہ بہت ضروری ہے. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل، سر اسرائیل سب سے زیادہ یہاں پر اہم ہے کہ اسرائیل نے جب سفارتی دستوں کی بات کی ہے اور مذاکرات کے میز پر آنے کی بات کی ہے اور ایسے میں پیچھے سے وہ حملہ کرتا رہا ہے ہمیشہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ سفارتی مشن کامیابی سے آگے بڑھ سکے گا؟ اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر دیکھا جائے پچھلے 2-3 دنوں سے جو اسرائیل کی زبان تبدیل ہو چکی تھی، وہ امریکہ کے حملوں کی وجہ سے خوش ہو گیا تھا، مطمئن ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ یہ بھی قیاس آرائی کر رہے تھے کہ اسرائیل کا بنیادی ہدف مکمل ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے جو نتنز، فودو اور اصفہان کے اوپر حملے کیے ہیں، جو جوہری مراکز تھے ان کے اوپر جو حملے کیے ہیں، اس کے بعد اس کا ایک مقصد تو یہ پورا ہو گیا کہ ایران جو ہے اس کی جو یورینیم کی انریچمنٹ تھی یا جو سینٹریفیوجز کے حوالے سے جو انہوں نے تباہ کاری کی ہے، اس کی وجہ سے وہ جوہری استعداد حاصل کرنے کی، یعنی جوہری ہتھیار بنانے کی استعداد حاصل کرنے کے سلسلے میں 2-4 سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. لیکن اور اگر جنگ بندی ہوتی تو ان کے حق میں ہوتی، لیکن جو دوسری طرف یہ بھی تھا کہ انہوں نے اب ایک اور مقصد بنا لیا ہے کہ جو ایران کے پاس بیلسٹک میسائلز کا، کروز میسائلز کا، ڈرونز کا ذخیرہ ہے، اسے بھی تباہ و برباد کیا جائے، کیونکہ اس نے ہی جو نشانہ باندھ کے اسرائیل کے اندر تباہی کی ہے. اور تیسرا ان کا مقصد جو ہے، جو وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہے، اور ایک جو ہے باہر رضا شاہ پہلوی کے بیٹے تیار ہو رہے ہیں اور بہت سی اور قوتیں تیار ہو رہی ہیں کہ ایران کے سیاسی حکمرانوں کو اور سیاسی نظام کو تبدیل کر دیا جائے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس وقت جسے کہتے ہیں کہ جنگ کی دھن، فوگ آف وار، اس وقت اپنے عروج پہ ہے. ڈسیپشن کا استعمال ہو رہا ہے. امریکہ کے کیا ارادے ہیں اور اسرائیل کے کیا ارادے ہیں مکمل طور پر واضح نہیں ہیں. کیا وہ اس جنگ کو طوالت دے کے ایران کو منہدم کرنا چاہتے ہیں، بحیثیت ریاست اسے حصوں بخروں میں بانٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسا انہوں نے کیا ہے، لیبیا میں کیا ہے، شام میں ہوا ہے، عراق بھی جو ہے خانہ جنگی کا شکار ہو گیا تھا. تو ابھی جو ان کے عزائم اور منصوبے مکمل طور پر واضح نہیں ہیں. بالکل. مسعود صاحب، یہ آبنائے ہرمز کی پابندی کے اوپر امریکہ چیخ تو اٹھا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے ان ایئر بیسز پر حملوں کے بعد جو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، اب امریکہ کیا حکمت عملی مرتب کرے گا؟ کیا مزید حملے کرے گا؟ دیکھیے، آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے امریکہ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا یورپ کو نقصان ہوگا اور چین کو نقصان ہوگا. کیونکہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو یورپ کے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی. امریکہ نے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ روس سے تیل اور گیس نہ خریدیں. تو ظاہر ہے ان کے پاس جو متبادل ذرائع تھے، ان کا یہاں جو خلیجی ریاستوں کے آس پاس جو ذخائر تھے اس کے اوپر انحصار بڑھ گیا تھا. اسی طریقے سے جو چین کے جو گیس کی یا آئل کی تصویر ہوتی ہے اس کا 50% کا حجم جو ہے اس علاقے سے جاتا ہے. تو فرض کیجئے کہ یہ آبنائے ہرمز زیادہ دیر تک بند رہتی ہے تو اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ جو یورپین ممالک ہیں، بالخصوص یورپین یونین کے ممالک ہیں یا پورے جو مشرقی یورپ کے ممالک ہیں، ان کا انحصار امریکہ کے تیل کے اوپر ہو جائے گا. تو اس میں امریکہ کو اتنا نقصان نہیں ہے یعنی معاشی اعتبار سے، لیکن ان کا نقصان ہے اسٹریٹجک اعتبار سے، کہ اسٹریٹجک اعتبار سے ان کی قیادت چیلنج ہو گئی ہے. ایک ملک نے کی ہے جسے وہ مسمار کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے انہیں اپنی قیادت، اپنی ساکھ کو بحال کرنا پڑے گا. اچھا، یہ صدر ٹرمپ کی اگر بات کریں مسعود صاحب، تو صدر ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف ہم کمی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ان کے اپنے سینیٹرز ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، عوام ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی پرائی جنگ میں کیوں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کسی اور کی جنگ کیوں اپنے گلے باندھ رہے ہیں.
یہ بات صحیح ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کانگریس میں ریپبلکنس کی اکثریت ہے، سینٹ بھی ان کے پاس ہے اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز بھی ان کے پاس ہے، جو بہت ہی اہم ترین کمیٹیاں ہیں ان کی سربراہی بھی ان کے پاس ہے، ان کے ریپبلکنس کے پاس ہے، اور برنی سینڈرز اور بہت سے اور جو ہیں ڈیموکریٹک جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور سینٹ کے ممبران ہیں، انہوں نے کوئی تحریک کی ہے کہ کسی طریقے سے صدر امریکہ یعنی صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ اس وقت بہت مضبوط ہیں، بے شک ان کا گراف گر رہا ہو، بے شک ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہوں، لیکن جو امریکہ نے فیصلہ کیا تھا اس انتخاب سے پہلے اور صدر ٹرمپ کو منتخب کیا تھا، ان کے مخالفین بھی، جو ان کے اپنے کیمپ کے مخالفین بھی ہیں، ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ لہٰذا یہ خام خیالی ہوگی کہنا کہ وہ کسی طریقے سے ان کو گرا سکتے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ البتہ اب دیکھا جائے گا کہ انہوں نے یہ قدم تو اٹھا دیا، اگرچہ ان کے اپنے ساتھیوں نے اس کے خلاف مشورہ دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ جنگیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے جنگوں کا آغاز کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں گے یا وار مانگر کے طور پر ابھریں گے۔ اسٹیٹسمین شپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقوام عالم کے قائدین کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کے لیے اس مسئلے کے سلجھاؤ کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک نئی جنگ کا، جس کو امریکہ کی اصطلاح میں فار ایور وارز کہتے ہیں، جو شروع تو ہوتی ہیں لیکن بند نہیں ہوتی، جیسے ویتنام میں، جیسے افغانستان میں، جیسے عراق میں، اور اس کے بعد جو پورے جن خطوں میں یہ جاتے ہیں وہ بھی ابتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں بھی جو ہے کوئی امریکہ کے مقاصد وہاں حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا فیصلہ کرتا۔ ابھی بھی امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے اور اس کا اثر و رسوخ ہے بحر الکاہل میں، بحر اوقیانوس میں، بحیرہ ہند میں۔ تو دیکھیے کہ وہ اپنی قیادت کا کس طریقے سے مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ فرد واحد نہیں ہے، ان کے پیچھے جو ہے پوری انتظامیہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو دیکھیے کہ وہ مجموعی طور پر کیا فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، یہ بڑی واضح بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ میں کود تو گیا تھا، فلسطین پر مستقل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، 2.5 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور اب اس نے ایران سے جنگ لے لی تھی، اب امریکہ اس کا ساتھ دے جب بھی وہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہمی مفادات یا پھر حکمت عملی، امریکہ ہر معاملے میں اسرائیل کی حمایت اور مدد کیوں کرتا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک ریاست سمجھتے، اور کیونکہ اسرائیل کا امریکہ کے اندر بہت اثر و رسوخ ہے، اور ان کے مطلب ان کے انتخابات میں، ان کی اندرونی سیاست میں بھی اس کا بہت اثر و رسوخ ہے، اور اسی طریقے سے کوئی سیاستدان وہ یہ خطرہ مول نہیں لیتا کہ اسرائیل کی مخالفت کرے، کھل کر مخالفت کرے۔ کچھ نے ابھی جو ایک نیا رجحان شروع ہوا ہے، کچھ لوگوں نے اسرائیل کے خلاف بیانات دینے شروع کیے ہیں اور بآواز بلند احتجاج کرنا شروع کیا ہے، لیکن عام طور پہ وہاں روایت یہ ہے، سیاسی روایت کی ہے، سیاسی کلچر یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے، اور اسرائیل کو بغیر کوئی سوال پوچھے مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مطلب ان کو تقریباً $3 بلین ویسے سالانہ ملتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن جب سے غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں شروع ہوئی 7 اکتوبر 2023 کے بعد، تو اب تک میرا خیال ہے $24 بلین ان کو دے چکے ہیں، اور اس لیے یہ کہ اور اگر ان کو اور بھی رقم مطلوب ہوئی تو وہ دی جائیں گی، اور انہی کے لیے انہوں نے جو یہ بمبار پہلی دفعہ جو بنکر بسٹرز استعمال کیے ہیں، پہلی مرتبہ اسرائیل کی خاطر استعمال کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے اہداف میں بھی شامل تھا کہ ایران کی جوہری طاقت کو نشانہ بنانا، لیکن بنیادی طور پر اس وقت اسرائیل کے لیے انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی سٹیج پہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کوئی دراڑ پیدا ہو جائے گی۔ اچھا سر، یہاں پر یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ایران نے اس حملے سے پہلے قطر کو آگاہی دے دی تھی
کہ وہ کم سے کم نقصان چاہتے ہیں قطر کا، تو وہ امریکن ایئر بیس پر حملہ کرنا جا رہے ہیں۔ سر ایک طرف تو امریکن ایئر بیس پر حملہ ہو گیا یہ، اس کے علاوہ دیگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو امریکن بیس ہے وہاں پر بھی سائرن بج اٹھے، تو کیا ایران نے سب کو یہ خبردار کر دیا ہے کہ امریکن جو بیسز ہیں یا تو وہ خالی کروا لی جائیں؟ اگر خالی کروا لی جاتی ہیں تو سر کیا یہ اتنا آسان ہے کہ امریکن بیسز کو وہاں سے خالی کروا لیا جائے گا پورے مشرق وسطیٰ سے، کہ بھائی آپ واپسی کا راستہ اختیار کر لیں ورنہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل مزید گہرے سے گہرے ہوتے چلے جائیں گے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بل تو ان کے انخلا پہ آمادہ نہیں ہوگا، اور یہ ان افواج کے دو مقاصد ہیں، جو بھی ان کے فوجی مراکز ہیں ان کے دو مقاصد ہیں۔ ایک جو ہے ان خلیجی ریاستوں کو سیکیورٹی باہم کرنا، یعنی یہ صرف جو ہے امریکہ کی خاطر نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے اس علاقے کا پہرا دینا اور اس میں اپنے امریکہ کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا پورے مشرق وسطیٰ میں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو ایران نے اگر ان کو وارن بھی کر دیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر تمام کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر ممکنہ حملے کر سکتے ہیں، اس کے باوجود امریکہ یہاں سے ان افواج کا انخلا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پھر ایک دم سے شکست تبدیل کرے گا، اور امریکہ جو ہے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے، اور وہ ہے، تو اس کے لیے یہ پسپائی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، جس طرح اگر ہم ایران اور اسرائیل کی عسکری قوت کے مقابلے کی بات کریں تو حاضر سروس جو فوجی ہیں وہ اسرائیل میں 1,70,000 کے قریب ہیں اور ایران میں 6,10,000 ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ جو ہے یہ لانگ ٹرم چلے گی؟ دیکھیے، کوئی فی الحال ایسا سیناریو نہیں ہے جس میں یہ جنگ زمینی جنگ میں تبدیل ہوگی، کیونکہ دیکھیے جو اسرائیل اور ایران کے درمیان بہت کئی سو کلومیٹرز کا فاصلہ، کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اس لیے جنگ زمینی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایران عراق جنگ ہوئی تھی تو اس طریقے سے یہ اسرائیل اور جو ایران کی افواج کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ جنگ فضائی ہوگی، یہ جنگ سائبر جنگ ہوگی، کیونکہ ایران کے پاس سائبر استعداد ہے جس کا اس نے مظاہرہ کیا تھا گزشتہ برسوں میں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میسائلز کی جنگ ہے، یہ راکٹس کی جنگ ہے، ڈرونز کی جنگ ہے۔ تو اس سے آگے یہ جنگ نہیں، یعنی یہ اس قسم کی کوئی زمینی افواج کی کامبیٹ کی جنگ نہیں ہوگی۔ اس جنگ میں جو ہے کسی قسم کے وہ ٹینک استعمال نہیں ہو سکیں گے، اور جو عام روایتی جنگوں میں جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایک طریقے سے اسرائیل دھمکی دے رہا تھا، مطلب ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں، کہ اگر امریکہ اس کی مدد کو نہ آیا تو وہ شاید ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر لے ایران کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اور یہ ممکن ہے کہ امریکہ جو اس جنگ میں کودا ہو، اس وجہ سے بھی کودا ہو، اس بلیک میل کی وجہ سے، کہ اسرائیل کہیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں جوہری ہتھیار ہی نہ استعمال کر بیٹھے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس جنگ کا ایک سب سے بڑا خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس میں ایک جو ملک ہے وہ مسلمہ مگر غیر اعلانیہ جوہری طاقت ہے، اس کا نام ہے اسرائیل، اور جو ایران ہے اس کے پاس جوہری استعداد موجود ہے، یعنی اس نے جو یورینیم کی افسودگی کی ہوئی ہے وہ 60% تک کی ہوئی ہے، اور ہتھیار بنانے کے لیے افسودگی جو ہے آپ کو 90% تک لے جانی ہوتی ہے۔ اور اس وقت خطرہ جو ہے آج جبکہ ایران نے حملہ کیا ہے یعنی امریکن تنصیبات کے اوپر، تو اس وقت اس سے تھوڑا ہی پہلے جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے اس صورتحال میں، کہ دیکھا جائے کہ نتنز میں، اصفہان میں اور فردوں میں کتنی اقتاب کاری ہوئی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جا کے یہ وہ ساری کی ساری تنصیبات ہیں جو IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی زیر نگرانی تھی، وہ ان کو مانیٹر کر رہے تھے جی۔ تو اس میں وہاں سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ پیدا ہو گیا کہ ایران جو ہے ان حالات سے تنگ آ کے کہیں نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے ہی دستبردار نہ ہو جائے، اس سے نکل جائے اور شمالی کوریا کا راستہ اختیار کر لے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا پابند نہیں ہوگا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔